الله ربي الله ربي الله ربي أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ارفعوا العذاب عنهم بقتل صلاة هذه النساء بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله ربي 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 اللهم صل على سيدنا مولانا ومن جانا وما غانا محمد معدن الجود والكرم من ضيل الكل والبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم يسر أمراضنا بنور معرفتك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اللهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صلى الله الحبيب لا إله چڑے انوار دی ہر طرفوں کیف پرور مخمور فضا ہوئے وہ نظبیل مدینہ وہ شہر ونو یہاں دی رحمت دی ٹھنڈی ہوا ہوئے وہ نبات نام مصطفیٰ ہوئے اٹھا معاشر نو قبر ساری لباتے صلی بھی علی ہوئے فضل کری تو ہوتے اپنی خاص جنابوں اور تلخی جان ہے کندن تو رکھی تے ربا نالے قبر ہوئے عذاب حق
ہر طرفوں کیف پرور مخمور فضا ہوئے وہ نظبیل مدینہ و شہر ولو آندی رحمت دی ٹھنڈی ہوا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب صفوں میں ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا سبحان اللہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة سبحان اللہ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله العظيم وعلى رسوله الكريم المكين الحليم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله مولانا العظيم ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب میرے ساتھ مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا محبوب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم مرحومہ مائی صاحبہ انہوں نے بیماری کا دور دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بیماری ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرات محترم پھر جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ پاک کی جناب میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آج کے اس مبارک دن کے تصدق سے ان کی کامیابی فرمائے آمین۔ حضرات محترم قرآن مجید کی جو آیات مقدسہ آپ احباب کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق یعنی بے شک وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ حضرات محترم یہ وہ آیات ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، ایسے محسوس ہو رہا تھا
کہ سرکار نے اپنے کلام کو روکا، یعنی وہی ہو رہی تھی، تو اللہ پاک نے یہ آیات مقدسہ اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر جب نازل کی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو ان اخلاق کی خبر دی اور فرمایا یہ وہ اخلاق ہیں جن کے سبب سے اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی ابدی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور رسالت مآب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، تو پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے سورہ مومنین کی 10 آیتیں پڑھ کر سنائی، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے اخلاق کا ایسے اظہار کیا۔ تو حضرات محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مہمان کثیر تعداد میں جلوہ افروز ہیں، آفاقی صاحب ہیں، حافظ محبوب صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اس کے بعد آفاقی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور پیار کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا رحمۃ للعالمین۔ سمعین ذی احتشام، وہ روح ہیں اور وہ انسان بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے جنازوں پہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ مائی صاحبہ یقیناً ایک بہترین عورت اور مومنہ تھی کہ اللہ نے کرم فرمایا اور جمعہ جیسا دن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور میں اپنی طرف سے جناب حاجی محمد شریف صاحب اور ان کے بیٹوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین انہیں یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ جنازے جو ہوتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہوا کرتے ہیں تاکہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ جن کے ساتھ ہم کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، آج وہ اپنا ہاتھ بھی اس کو حرکت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے جن آیات بینات کو موضوع سخن بنایا ہے، میں مختصر سے وقت کے اندر ان کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ علامہ ارشد صاحب نے نماز کے حوالہ سے، مومن کے حوالہ سے بات کی تو میں نے اسی سے یہ نقطہ آگے بیان کرنے کی صحیح کی ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ فرماتا ہے تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ سمعین ذی احتشام، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، گفتار کیا ہے، ہماری منزل کون سی تھی، ہمارا مقصد کیا ہے، اور دوسروں کی طرف دیکھ کر ان سے ہم باتیں نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ بھارے لا بتا اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کا سلیقہ کیا ہے، اپنے آپ کو پاک کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اگر تو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا ذکر کیا کر اور نماز پڑھا کر۔ سمعین ذی احتشام، جس زبان پہ اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کے محبوب نبی کا ذکر آتا ہے، اللہ اس زبان کو اور اس ایمان کو اور اس انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں اتنی برکت ہے، اللہ کے ذکر میں اتنی رفعت ہے، اللہ کے ذکر میں اتنی شان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل سے ایک مرتبہ لفظ اللہ نکالتا ہے اللہ اس کے 40 گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مختصر جو بات سمجھانا مقصود ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کا ذکر کرو، فصلی اور نماز پڑھو۔ ہم کتنے ہیں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟
ہم کتنے ہیں جو سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ ہم کتنے ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم کتنے ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں؟ سمین زیت شام اللہ فرماتا ہے جب تک اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا، نماز نہیں پڑھی جائے گی، بندہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر رب فرماتا ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا دارو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ اور نماز پڑھنے کے لیے، تم نماز کی طرف نہیں آئے، کسی اور کام میں لگے رہے، گویا تم نے دنیا کو ترجیح دی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اللہ فرماتا ہے مجھ سے پوچھو آخرت اسے کہیں بہتر ہے۔ تم آ کے تو دیکھو، مصطفیٰ کریم کے غلاموں ابھی وقت ہے۔ ہم دوسروں کے جنازوں کو کاندھا دیتے ہوئے کبھی سوچا ہمارے جنازے کو بھی کوئی کاندھا دے گا؟ کبھی سوچا ہمیں بھی اس منزل پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا؟ کبھی سوچا؟ ارے ہم سب مقصد بھول چکے۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا، رب کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا ذکر کرتے، اس کے قرآن کی تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے اس دنیا سے جاتے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آخری بات کہہ کے میں ختم کرنا چاہوں گا، ابھی 15 منٹ باقی ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال ایسے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 شخصوں کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ ایک ایسا ہوگا کہ جس نے کبھی دنیا میں دکھ نہیں دیکھا، اور ایک ایسا ہوگا جس نے کبھی سکھ نہیں دیکھا۔ جس نے کبھی سکھ نہیں دیکھا وہ پھر بھی اللہ کا شکر کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، رب رحمان کی عنایات کے سامنے سر جھکاتا رہا۔ اور جس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا تھا، اس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں، وقت آخری آئے گا، جو بات سمجھانا مقصود ہے، دکھ والا سجدہ کرتا رہا، سکھ والا عیاشیاں کرتا رہا۔ قیامت کے دن ان 2 شخصوں کو پیش کیا جائے گا، عرض کیا جائے گا مولا یہ 2 ایسے شخص ہیں کہ اس نے کبھی دکھ اور اس نے کبھی سکھ نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائے گا جس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا، جس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا اسے جہنم کا لشکارہ جھونکا لگوا کے واپس لے آؤ، اور جس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا اسے جنت کا لشکارہ یعنی جھونکا لگوا کے واپس لے آؤ۔ مختصر دانوں کو لایا جائے گا۔ جس نے کبھی دنیا میں دکھ نہیں دیکھا تھا کہے گا مولا میں نے دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، یہ زندگی ہے۔ کہے گا مولا کبھی سکھ نہیں دیکھا۔ فرشتے کہیں گے مولا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں 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 نہیں، یہ سچ بول رہا ہے۔ مولا کیسے؟ کہا جب سے اسے میری جہنم کا جھونکا لگا ہے نا، یہ سکھ بھول گیا ہے، دکھی ہو گیا ہے۔ اور جنت والا کہے گا مولا میں نے کبھی تو دنیا میں دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرشتے عرض کریں گے نہیں مولا یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کہے گا نہیں فرشتوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب سے اس نے میری جنت کو دیکھا ہے یہ دکھ بھول گیا ہے، سکھی ہی سکھی ہو گیا ہے۔ اگر چاہتے ہو نا ادھر سکھی رہو، یہاں دکھوں میں بھی زندگی گزار کے رب کی عبادت کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے جانے والی ہماری ماں کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی اخروی منزلوں کو آسان فرمائے، ان کے پورے خاندان کو اس صدمے میں صبر جمیل اور بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ فی قرآن حکیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، ہم سارے اپنے ان عزیزوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ان کی دل بری اور دل جوئی اور بلند حوصلوں کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہیں جو آج ایک اپنی عزیزہ سے شفقتوں سے، دعاؤں سے، محبتوں سے محروم ہوئے۔ ماں ایک بڑا عظیم رشتہ ہے
اس کا متبادل دنیا میں شاید کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آج یہ ہمارے بھائی عزیز اپنی ماں سے محروم ہوئے ہیں، اور پورا خاندان، کیونکہ ہم سب عزیز ہیں، متاثر ہے۔ اللہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھے، اور جو اہل علم لوگوں نے مقصد زندگی بتایا اس پر نظر رکھیں تو اللہ حوصلے بلند کرتے ہیں۔ قابل سعید احترام سامعین مکرم، بندہ مومن کی تعریف کی گئی ہے۔ مومن ہو تو جب بھی جاتا ہے تو اللہ کے ہاں مہمان ہی ٹھہرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی، مومنوں کی میزبانی کے لیے فرشتے تیار کر رکھیں، اور جو یہ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں لفظ بولے جاتے ہیں نا، اگرچہ، چنانچہ، اف، بٹ، اس کے چکر میں نہیں پڑتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے نا، اللہ ہی سنبھالے گا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے، ان انسانوں سے بڑا خوش ہوتا ہے جو اللہ پر تکیہ کرتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسانوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہمارے پاس بھی فن کے بڑے مظاہرے ہیں، تو پھر وہ قارون کی طرح بڑی طاقت اور دولت کے باوجود بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو گویا زندگی کے سارے معاملات میں، وہ نماز میں کھڑا ہو یا قربانی کے لیے، زندگی کے لمحے گزار رہا ہو یا موت سے مقابلہ ہو، تو اس کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ للہ رب العالمین، میں تو اس اللہ کے لیے ہوں۔ بعض جگہوں پر خداؤں کے تصور بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، علاقوں کے خدا ہیں، خاندانوں کے، قوموں کے خدا ہیں، لیکن ہمارا خدا وہ ہے جو سارے جانوں کو پالتا ہے، رب العالمین ہے، سارے جانوں کو پالتا ہے، سارے جان اس کے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ قابل سعید احترام سامعین مکرم، یہ حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے، روز سنتے ہیں ٹی وی ریڈیو سے کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، اور ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اہل علم پاکیزگی اور ذکر اللہ کا بات کر رہے تھے۔ پاکیزگی کے حوالے سے ایک حدیث میں نے تھوڑا سا پہلے سنی ہے، شاید آپ نے بہت بار سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑے اعمال والا آئے گا، لیکن وہ اللہ کے ہاں ناکام ٹھہرے گا۔ بظاہر وہ بڑا پاکیزہ تھا، لیکن اس کی تنہائی پاکیزگی نہیں تھی۔ جب وہ اکیلا ہوتا تھا نا، کنڈی لگا کے تمام قسم کے ویڈیو لگا کے دیکھتا تھا، اور باہر صاف ستھرا ہو کے نکلتا تھا۔ اس کے اپنے منصوبوں کی جگہ، اپنی مشاورت کی جگہ، اپنے جو خفیہ ٹیلی فون کرتا تھا، اس میں کوئی پاکیزگی نہیں تھی۔ گویا جس شخص کی تنہائیوں میں پاکیزگی نہیں ہے، اس کی اعلانیہ پاکیزگی کام نہیں دے گی۔ بنیادی پاکیزگی وہ ہے جب وہ تنہا ہے تو اپنے رب کو سامنے پائے اور سارے منصوبے اس طرح بنائے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑے سے بندے پڑے ہوں تو ہم ویڈیو نکال لیتے ہیں، بندہ دیکھ رہا ہو تو ویڈیو لیفٹ رائٹ کر دیتے ہیں، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ کتنے پاکیزہ ہیں۔ قابل سعید احترام سامعین مکرم، کوشش کریں کہ ہماری جو تنہائیاں ہیں وہ پاکیزہ ہوں۔ اجتماعیت تو لوگوں کے خوف سے پاکیزہ ہو جاتی ہیں۔ لوگ ابھی چلیں گے مسجد میں تو دیکھا دکھائی 2-4 بھی چلے جائیں گے۔ جب کسی جگہ پر کوئی بھی نہ ہو، وہاں بندہ جب کھڑا ہو وقت مقررہ پر، تو وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور یہ جو ذکر کہا گیا ہے نا، یہ ذکر اللہ کی یاد، اہل علم ہے، میں تو طالب علم ہوں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے، یہ جو آپ تسبیح پر پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یہ اس کا عام سا مفہوم ہے۔ اصل اس کا مفہوم یہ ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہوں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے کہ اللہ نے کیا کہا ہوا ہے، یہ ہے ذکر اللہ۔ آپ زندگی کا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، آپ بڑی ملازمت پر ہیں،
جہاں آپ کے فونوں سے بڑے تلپٹ ہو جاتے ہیں، آپ بڑے سٹیٹس پر ہیں، آپ کی قلم سے نقشے بدل جاتے ہیں. گویا آپ زندگی کا جو کام بھی کر رہے ہیں وہ کام کرتے ہوئے اگر آپ کو اللہ یاد آ گیا، یہ ہے ذکر اللہ کہ میرے اس کام میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے. فرض کریں کہ ایک دکاندار ہے، قد کے برابر تسبیح ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے اور اسے ترازو کا نہیں پتا کہ پلڑا کدھر جا رہا ہے، کیا وہ ذکر ہو سکتا ہے؟ ایک بہت بڑا دانشور ہے اور اپنی دانش سے وہ لوگوں کے دماغ خراب کر رہا ہے، وہ نقطے نکال رہا ہے جو ہمیں 20 سال بعد نہیں پتا چلیں گے. اللہ نے اسے دانش دے دی اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا وہ ذکر اللہ میں جا سکتا ہے؟ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، اللہ کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ اس کام میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، کیا میں وہ کر رہا ہوں. اگر وہ کر رہا ہے تو بظاہر تو ہمارے صاحب علم علماء کرام حفاظ کرام سے میں کہتا ہوں تھوڑی سی وسعت کیا کرے. یہ نیکی فقط نماز کو قرار دے دیتے ہیں. ایک زمیندار نماز تو ٹوٹل آدھے گھنٹے کی ہے، 5 نمازیں، بس 23 گھنٹے ایک زمیندار کہاں ہے؟ ایک تاجر 23 گھنٹے کہاں ہے؟ ایک لیڈر، ایک ملازم، ایک حوالدار اور ایک جنرل جہاں قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس سے بڑی کیا مثال ہے؟ قبلہ اول کی آزادی کی جنگ ہے، 1,24,000 انبیاء کے قبلہ ہے اور 20 لاکھ لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، بڑے بڑے جرنیل ہیں. ہم نیوکلر پاور ہیں. آج حق ہمارا تھا کہ ہمارا اسلام آباد کا والدار یہ کہتا ہے کہ ایٹم بم قبلہ اول کے لیے ہے، پھر قطر یمن پیچھے کھڑے ہوتے تو خوبصورت لگتے. اور ہمارا جنرل ملتا بھی ہے تو کس سے ملتا ہے؟ جو ان کا مخالف، ان کا پسا ہوا غدار، ان کا صدر ہے محمود عباس، جو ان کا ایجنٹ ہے، اسے مل کے کہتا ہے کہ میں نے بڑی بات کی ہے. جنرل صاحب ہم اتنے اندھے تو نہیں ہیں. آپ کس سے مل رہے ہیں؟ آپ حماس سے ملیں، آپ حزب اللہ سے ملیں، آپ ہوتی سے ملیں، جنہوں نے دشمن کی آنکھیں چار کی ہے. دشمن ہے 8,000 16,000 کلومیٹر سے کہتا ہے کہ پروانو بم ماریں گے اور ہمارے بیٹھے ہوئے توپوں میں دال ڈال کر اور دیکھ رہے ہیں وہ آخری فلسطینی تک مرنے تک انتظار کر رہے ہیں. قابل سعادت احترام، آج بادشاہ کا اپنا ذکر ہے، فوجی جرنیل کا اپنا ذکر ہے اور مالدار کاروباری کا اپنا ذکر ہے. یہ سب ذکر اللہ ہوں تب ذکر اللہ ہوتا ہے. آج ہمیں منہاج القوم آخری درجے کی یہ دعا ہے، آخری درجے کی، وہ بھی نہیں آج کل لوگ کرنے دیتے. آگے جاتے نہیں ہو، پیچھے سے دعا کرتے ہو، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں صفوں میں. آخری درجے کی ہے، یہ راتوں کو دعائیں کریں. اور اس وقت تک اللہ کے فضل سے مجاہدین 100% کامیاب ہیں. یہ شاہتیں تو کورونا وائرس کے بھی ہوگی تھیں، وہ شاہتیں تو جنت میں جانے کے لیے ہے. رفح بارڈر کھولی گئی اور اعلان کیا گیا کوئی فلسطینی باہر جانا چاہے کینیڈا میں سیٹل کریں گے. اللہ کی قسم پورا دن ایک فلسطینی باہر نہیں نکلا. یہ شاہتیں ان کی پسند کی ہیں، مجبوری کی شاہتیں نہیں ہیں. اور ابھی یہ جو عالمی سامراج کو ناکو چنے، یہ 20% مجاہدین ہیں، 80% مجاہدین ٹنل کے اندر ہیں اور انہوں نے یہ مقابلہ کیا ہے. اور میں اور آپ ہیں اور جیسے ہم اور ایسے ہمارے والدار اوپر بیٹھے ہوئے. ان توپوں کو دھوپ پہ رکھا ہے، یہ توپیں قبلہ اول میں کام نہیں آئی تو ہماری حفاظت کے لیے کیا ضرورت ہے؟ امت آج پس رہی ہے. ہمارا حکمران ہے وہ فلسطین کا نام لینے کے بجائے اسرائیل کا نام لیتا ہے. کیا کاکڑ بلے بیٹھے، کیا ہمارے بادشاہ بیٹھے، فلسطین کا آسان نام نہیں آتا، اسرائیل کا نام بولتا ہے. جب قیادتیں ایسی ہوں تو پھر کیا حضور نے فرمایا، سرخ آندھی آئیں گی، پھر زمینیں ہلیں گی،
काबिल साद इतराम, इस मौके पर हमें उम्मत मुसलमा के वो फलस्तीनी जो हमारा फर्ज भी अदा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है हमें तुम्हारे मुजाहिदों की जरूरत नहीं, कम अज कम हमारा दर्द तो लोगों के सामने बयान करो कि हम किस मुकाबले में हैं। 6 अरब इंसान, हमारे हुक्मरान फलस्तीन के हक में इतने नहीं बोले जितना हमारा दुश्मन मोदी इसराइल के हक में बोला है। क्या आफरीन उस मोदी को उसकी बहादुरी पर शाबाश देनी चाहिए। हमारे बोझदिल बात नहीं कर सके, सच्चाई पर थे, हक पर थे, मजलूम है, लेकिन बात नहीं कर सके कि बड़े लाला के गुलाम है। ना बचेगा लाला और ना बचोगे गुलामो तुम, इसलिए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। तो गोया जिंदगी के हर मामले में हर शख्स हर लम्हा देखे कि ये काम मैं अल्लाह की हिदायत के मुताबिक कर रहा हूं, अगर उसकी मुताबिक है तो फिर जिक्र है, अगर अपनी मजबूरी, पेड़ की मजबूरी, बेजी के प्रेशर पर, कोई लाले के प्रेशर पर है, तो फिर क्या तस्बीहें हमारी। सब कुछ अल्लाह के लिए। अल्लाह से दुआ है हमारी जाने वाली ये बहन रोजाना कुरान की तिलावत, आप सब कह रहे थे कि 24 कुरान खुद ये पढ़ कर गई माशाअल्लाह। मैं बच्चों से, भाइयों से भी कहूंगा कि यही मिशन माँ का जारी और सारी रखें, और हम सब आए तौबा करके पलट जाते हैं और नई जिंदगी का आगाज करते हैं। तू करी ना साज अगे करियो नमाज जनाजा की नियत समात फरमाने। 4 तकबीरात नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया सना वास्ते, अल्लाह ताला के दुरूद वास्ते, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुआ वास्ते। इस हाज़रा मैयत के पीछे इमाम साहब के मुँह मेरा तर खाना काबा शरीफ अल्लाहु अकबर कहते हैं। माई साहबा का अगर किसी के साथ कोई लेन देन का मामला है तो इनके बच्चों से आपने रब्ता करना, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सारे अहबाब बलागत ठीक
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع الحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم یسر مرادنا بنور معرفتك. اے پاک پروردگار عالم جو پاکیزہ کلمات پڑھے گے، رویہ کلمات پڑھے گے، نماز جنازہ ادا کی گئی، مولا کائنات سارے کلام کو اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر شرف مستجاب فرما. اس پر مرتب ہونے والا ثواب حضور رسالت مآب علیہ السلام کے بارگاہ ناز میں ہدیۃً تحفۃً درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ قبول آپ علیہ السلام کے توسل اور تصدق سے جمیع انبیاء کرام کے ارواح مقدسہ کو فردن فردن پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما. انبیاء کرام علیہ السلام کے توسل سے یا اللہ پاک سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات جو اس دنیا فن سے چل بسے سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما. اللہ جتنے بھی تیرے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں ان کے توسل سے حضور رسالت مآب علیہ السلام کے تصدق سے سارے کلام کا ثواب مرحومہ مائی صاحبہ کی روح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اللہ پاک ان کے درجات میں بے شمار بلندیاں عطا فرما. اللہ پاک ان کی بیماری کو اپنی بارگاہ میں شرف مستجاب فرما. ان کے لیے غفران کا، نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنا. اللہ پاک دنیا میں رہتے بعد قاضۂ بشری جو بھی ان سے غلطی ہیں اللہ معاف فرما. ہمارا دعا کرنا، جنازہ ادا کرنا یا اللہ پاک ان کے لیے نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنا. اللہم سمینا وعطوانا غفرانک ربنا و الیک المصیر. بسم اللہ. لا
الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے